خاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء کرجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا من زاویۃ ترک الا لبنۃ من زاویۃ فیطوفون به ویعجبون الناس ویقولون هلا بذیت هذه اللبنة فانا اللبنة وانا خاتم النبیین صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات بآواز بلند آقا نامدار کی ذات بابرکات پر جھوم جھوم کر تین تین دفعہ درود شریف کہہ بھیجیے۔ صلوات و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ صلوات و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ معزز حاضرین، ہماری جماعت اہل سنت نے عالمی تاجدار ختم نبوت منعقد کر کے اہل سنت والجماعت پر ایک عظیم احسان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کانفرنس کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کی حاضری اس میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں، ختم نبوت کا عقیدہ پورے عالم اسلام کا، میں اہل سنت والجماعت ہی نہیں کہتا، پورے عالم اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے کسی کا تو سمجھو وہ مسلمان نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی اس میں بالفرض کو بھی شامل کر دے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے، کہ اگر نبی پاک کے بعد بالفرض کوئی اور نبی آ بھی جائے تو نبی پاک کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ایسا بھی کوئی کہہ دے تو وہ بھی کافر ہے، اس لیے کہ وہ نص قطعی کا منکر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے مقدس محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں، میرے محبوب تو تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ اور میرے نبی پاک نے ارشاد فرما دیا، جیسے حضرت اللہ پہلے بیان فرما رہے تھے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ حدثنا قتیبۃ بن سعید وحدثنا اسماعیل بن جعفر عن عبد اللہ بن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء کراجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ، کہا میری مثال کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شک و شبہ ارشاد فرما دیا کہ میری مثال اور سابقہ انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی ایک گھر بنائے اور اس کو بہت ہی حسن بخشے، بہت ہی زینت بخشے، یعنی بہت حسین و خوبصورت مکان بنائے، الا لبنۃ من زاویۃ، مگر کسی کونے سے ایک اینٹ کو چھوڑ دے، اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے، فیطوفون بہ فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ آنے شروع ہو جائیں اور اس گھر کا دیدار کریں، اس کو دیکھیں اور اس سے دیکھ کر خوش ہوں، لیکن ویقولون، وہ کہیں کہ حلا بذیت ہذہ اللبنۃ، کہ اگر ایک اینٹ کی کمی رہ گئی، یہ اینٹ بھی رکھ دی جاتی تو کیا یہ اچھا ہوتا، یہ کیوں نہیں رکھی گئی؟ میرے نبی پاک نے فرمایا وانا اللبنۃ، وہ اینٹ میں ہوں، اور میرے نبی نے فرمایا وانا خاتم النبیین، میں تمام نبیوں میں آخری نبی ہوں۔ اور متعدد جگہ یہ حدیث موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور میرے نبی نے یوں بھی فرمایا کہ انا خاتم النبیین لو کان بعدی نبی لکان عمر ولکن لا نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو میرا عمر ہوتا، لیکن میرے بعد نبوت ہے ہی نہیں۔ اور مسلم شریف کی روایت میں یہ بھی آ گیا، اسی روایت سے مطابق حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ انا اللبنۃ، وہ اینٹ میں ہوں۔ اب تو میرے نبی نے فرمایا فجئت فختمت الانبیاء، اب میں آ گیا، میں نے نبوت انبیاء کی آمد کو ختم کر دیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے نبی کے غلاموں، یہ کانفرنس کر کے جیسا کہ میں نے عرض کر دیا، ہمارے علماء اہل سنت نے، جماعت اہل سنت میں یہ جتنے بھی مشائخ اور جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں، میرے نبی کے غلاموں میں ان کے سامنے کیا کہوں، یہ تو ٹھاٹھے مارتے ہوئے علم کے سمندر ہیں، اور بار بار آپ کو بتا رہے ہیں۔ لیکن یہ کانفرنس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کانفرنس جمود کو توڑتی ہے،
سب سے پہلی ہماری کانفرنس بنارس میں ہوئی اور اس کے بعد آخری کانفرنس کل پاکستان میلاد مصطفیٰ کانفرنس رائے ونڈ میں ہوئی جو آپ نے کرائی کہ جس کے 6 میل دور تک تو ٹریفک کو جگہ نہیں مل رہی تھی. اور رائے ونڈ میں نلکوں کا آپ کہیں گے جی روٹی چائے پانی, دودھ چائے روٹی پانی ختم ہو گیا تھا رائے ونڈ میں. جو اس میں شامل ہوئے تھے لوگوں کو پتا ہے. پھر پکی پکائی حضرت صاحب کو پتا ہے کہ پکی پکائی روٹی ٹرکوں میں آئی تھی, جو پکی پکائی روٹی ملتی ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ پورے علاقے میں ہی نہیں, وہاں کے ارد و گرد کے لوگ تبلیغی جماعت والے تو چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ اگر ایک ان کی کانفرنس اور ہوگی تو ہمارا یہاں ٹھکانہ نہیں ہے. اور سنیوں میں جو ہمارے کوئی ڈھیل بل بھی تھے انہیں کہنے لگے بھائی ہمارا تو یہ مسلک ہے. تو میرے نبی کے غلاموں, کانفرنس کا فائدہ ہے یہ جمود کو توڑتی ہے اور آگے اس میں جو اس کے لیے لائحہ عمل دیا جاتا ہے لوگ اس پہ کار بند ہوتے ہیں. میرے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, میں تہ دل سے دلی دعا کرتا ہوں, اگرچہ دعا کے قابل تو نہیں, لیکن اے اللہ تیرے محبوب کے صدقے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی علماء اور جتنے بھی عاشقان مصطفیٰ نے اس کانفرنس میں شمولیت کے لیے دامے درمے سخنے قلم قدم حصہ لے کے تعاون و مدد کی ہے, میرے مولا ان کے تعاون و مدد کو قبول و منظور فرما دے اور اے اللہ ان کے دین و دنیا کو اپنی رحمت کے مطابق نواز دے. اب میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد. تارک گفٹ سینٹر بریڈ فوڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں, قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ, ویڈیو کیسٹ, آڈیو CD, DVD ہر وقت مل سکتی ہے. لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ عطر, ٹوپیاں, جبے, جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے. نام یاد رکھیں, تارک گفٹ سینٹر, 12 کارلائل روڈ, بریڈ فوڈ 8. ٹیلیفون 01274 775 721. موبائل 07931 587 694. Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop. 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات ہوں دو جگ کے دی تیری, دو جگ کے دی تیری زلفاں دے جالدا. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد.